مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، روزوں میں چونکہ ہمیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر غور کریں، اپنے گناہوں پر دھیان دیں اور خداوند خدا سے معافی طلب کریں اور اسے کہیں کہ خدا تو میرے گناہ مجھے معاف کر۔ اور ہم معافی کے حوالے سے روزوں میں خداوند سے اس کے کلام کو پاتے ہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں معافی کو سمجھ سکیں۔ لیکن کئی لوگ ہمیشہ قانون عدالت پر فوکس کرتے رہتے ہیں۔ عدالت ایک قانون ہے، معافی ایک اور قانون ہے، رحم ایک اور قانون ہے، اور محبت تمام رحم اور تمام معافی اور تمام فضل کا سرچشمہ۔ یہ کہ جہاں پہ محبت ہے وہاں پہ خدا کا فضل بھی ہے، وہاں پہ خدا کا رحم بھی ہے اور وہاں پہ معافی بھی ہے۔ جو قانون عدالت پر دھیان دیتے ہیں ان کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نیکیاں کی ہیں تو آپ کو جزا ملنی چاہیے، اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ کو سزا ملنی چاہیے۔ خود درمیانی راستہ معافی والے راستے کو اتنا زیادہ قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر کسی بندے نے اگر کسی کا قتل کیا ہے تو 302 کا اس پہ پرچہ ہونا چاہیے اور اسے سزا ملنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے اسے معافی ہو جاتی ہے، لوگ آخر معاف کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ معاف کیوں کیا گیا، اس سے معافی کیوں دی گئی، اس نے قتل کیا تھا تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ اب وہ رہتے ہیں ہمیشہ قانون عدالت میں۔ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ کو اس کی سزا یا جزا ملنی چاہیے، اور اسی بات کو لے کر ہم پہلی تلاوت کو پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا حزقیل کی کتاب اس کا 18واں باب، تو وہاں پہ اسی طرح سے لوگ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا نے کھٹے انگور کھائے اور اولاد کے دانت، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کوئی اور کرتا ہے، سزا کوئی اور بھگتتا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے رحم کی، یعنی کہ وہ قانون عدالت کی بات کرتے ہوئے جب رحم کی بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یعقوب اور اسحاق ہمارا باپ ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یعقوب جو کہ اسرائیل ہے، ہم تمام کے تمام اس نام میں برکت پاتے ہیں۔ یعنی کہ جب رحم کی بات آتی ہے پھر قانون عدالت پر وہ دھیان نہیں دیتے، لیکن جب جزا اور سزا کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں قانون عدالت۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے اور ہر حال میں ملنی چاہیے، اور قانون معافی کو پورے طور پر نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ وہ خدا پر الزام لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون جو قانون معافی ہے، قانون رحم ہے، جو قوانین بنائے ہوئے ہیں، یہ جو ہم تمام کے تمام کریکٹرز حاصل کرتے ہیں ایک دوسرے کا، یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ جس نسل سے ہوں گے آپ کے اندر اس نسل کی خصوصیات ہوں گی۔ آپ کے اندر جینز ہوتے ہیں اور وہ ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں، اور وہ تمام خصوصیات وراثت میں آپ کو ملتی ہیں، لیکن وہ اس وراثت کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، جو بھی کچھ کرے گا وہی بھرے گا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ وہ یسوع مسیح کی موت اور گناہوں کی معافی پر یقین لانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آج اگر اسرائیلیوں سے پوچھا جائے کہ کیا یسوع مسیح
گناہوں کی معافی دینے کے لیے قربان ہو سکتے ہیں، اور یسوع مسیح اگر قربان ہوئے تو کیا گناہوں سے معافی ملی؟ تو وہ کہیں گے حزقیل 18 پڑھیں، اس کی 34ویں آیت، وہ کہیں گے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ باپ بیٹے کے گناہ میں شامل نہیں ہو سکتا، بیٹا باپ کے گناہ میں شامل نہیں ہو سکتا، بیٹے کی وجہ سے باپ کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، اور باپ کی وجہ سے بیٹے کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے یسوع کی وجہ سے، جو کہ بے شک آپ کے مطابق کامل انسان ہے، تو ایک انسان کی وجہ سے دوسروں کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے؟ تو وہ آپ سے یہ کہیں گے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے حزقیل 18 کو لے کر، وہ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی سزا پاتی ہے۔ لیکن خدا ان سے بھی بات کرتا ہے اور ہم سے بھی کہ ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ قانون عدالت ہے، جہاں پہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ سزا پاتی ہے، وہاں پہ قانون معافی بھی ہے کہ اگر آپ کتنے بھی زیادہ گناہ گار کیوں نہ ہو، آپ کے گناہ کرمزی کیوں نہ ہو، اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا مل جاتی ہے؟ معافی مل جاتی ہے۔ خدا آپ کے گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، اور کبھی بھی آپ کے گناہوں کو یاد نہیں۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ نیک ہیں یا صادق اولاد ہیں، لیکن آپ گناہ میں چلے جاتے ہیں، تو خدا آپ کی نیکیوں کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا دیتا ہے، جب تک کہ آپ معافی نہیں، جب تک کہ آپ توبہ نہیں کرتے۔ اور یہ معافی جو ہے، خدا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو معافی ہے یہ سب سے ضروری اور اہم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں عدالت کو نہیں مانتا، خدا کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں عدالت کو قائم نہیں کرتا، لیکن میں عدالت سے زیادہ معافی کو پریفر کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ عدالت تو ہے نہیں، لیکن اگر معافی ہو جائے، اگر معافی مل جائے تو زیادہ اچھا ہے، اگر معاف کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر آپ معافی کی طرف بڑھے تو وہ زیادہ اچھا اور بہترین ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی جان بھی ہلاک ہو، اور اس وجہ سے میں معاف کر دینا چاہتا ہوں، اور میں معافی کی کوئی لمٹ بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ جیسے عدالت کی ایک لمٹ اور ایک ٹائم اور ایک وقت اور ایک موقع ہے، لیکن میں معافی کے لیے نہ وقت، نہ ٹائم، نہ موقع رکھنا چاہتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کبھی بھی کسی بھی وقت آپ اگر معافی مانگتے ہیں تو آپ کو معافی ملے، حالت نزاع میں بھی اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو آپ کو معاف کر دیا جائے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ صلیب پر ہے وہ ڈاکو، اور صرف اور صرف کیا کرتا ہے؟ یسوع مسیح کا اقرار کرتا ہے، اور یسوع مسیح اس کے گناہوں سے معاف کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ معافی کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو آپ کو معافی دی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ معافی اس حد تک ہے کہ اگر آپ کی جگہ پہ کوئی معافی مانگتا ہے تو بھی آپ کو معافی مل جائے، کسی اور کے ایمان سے بھی آپ کو معافی مل جاتی ہے۔ جیسے مرکز 2 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو جو مفلوج ہے، جسے چارپائی پر نیچے چھت پھاڑ کر یسوع کے سامنے رکھا جاتا ہے، اسے خدا یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، اور کن کے ایمان کی وجہ سے؟ وہ جو لے کے آئے، اور اس نے ان کے ایمان کی وجہ سے اسے کہا کہ تیرے گناہ، یعنی کہ معافی کا قانون جو ہے خدا کی نگاہ میں اس حد تک ہے کہ آپ اگر اپنے کسی کے لیے معافی مانگتے ہیں تو بھی معافی آپ کو مل جائے۔ معافی کے لیے کوئی حد نہیں، ہم کئی دفعہ حد مقرر کرتے ہیں معافی کے لیے،
لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ معافی کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی ہے. معافی زمین پر بھی ہو سکتی ہے, معافی آسمان پر بھی ہو سکتی ہے, معافی کسی بھی حالت میں ہو سکتی ہے اگر آپ معافی مانگیں, چاہے آپ مانگیں یا آپ کے لواحقین مانگیں. اگر بیٹا اپنے باپ کے لیے معافی مانگتا ہے تو معافی قبول ہوگی. وہ کہتے تھے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے اسے سزا ملنی چاہیے, لیکن خدا بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ قانون عدالت ہے, جو گناہ کرے اسے سزا ملنی چاہیے اور اسے ملتی بھی ہے, لیکن قانون معافی بھی ایک قانون ہے. اگر اس کے رشتہ دار, اس کے لواحقین معافی مانگ لیتے ہیں اس کی جگہ پہ, اور جو معاف کرنے والا ہے وہ معاف کر دیتا ہے, تو قانون معافی کے تحت قانون عدالت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ قانون عدالت میں رہتے ہیں. آج بھی بہت سے لوگ ہیں وہ قانون عدالت میں رہتے ہیں, وہ معافی مانگنا نہیں چاہتے یا معافی مانگتے نہیں. خاص طور پر جب ہم مرحوم ایمانداروں کے معافی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عدالت ہے, جو گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی, جو اچھے اور نیک کام کرے گا اسے جزا ملے گی. یہ قانون ہے, یہ عدالت ہے. لیکن خداوند آج کہتے ہیں کہ عدالت ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایک قانون ہے, اس کا نام ہے قانون معافی. تو اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے, وہ بھی لازمی ہے, اس قانون کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. خدا کہتا ہے کہ میں معافی کے قانون کو کیسے بھول جاؤں, جبکہ آپ جب ہنوز گناہگار ہی تھے, جب آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا تھا, جب آپ نے معافی نہیں مانگی تھی, تو یسوع مسیح تب آپ کے لیے, جب ہم ہنوز گناہگار ہی تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہمارے لیے قربانی دے کر ہمیں کیا کر دے, معاف کر دے. تو قانون معافی جو ہے وہ عدالت سے اوپر ہے, یہ ضروری. اور اسی بات کو لے کر اب دیکھیں ذرا, ہم دوسری تلاوت میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ یہاں تک قانون معافی کا درجہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر آپ دعا میں, آپ عبادت میں, آپ روزے میں, اور اس سے بڑھ کر اگر آپ قربانی لے کر قربان گاہ پہ گئے, یہ کہ بڑا کام آپ نے کیا, آپ شکر گزاری گزار رہے ہیں یا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی دے رہے ہیں, کیونکہ تب کے زمانے میں قربانی کا رواج تھا. تو یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تو قربان گاہ پہ جائے اور وہاں پہ تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت, تو عبادت چھوڑ دے, روزہ چھوڑ دے, دعا چھوڑ دے, پہلے جا کے اپنے بھائی سے پہلے معافی مانگ, کیونکہ قانون معافی سب سے بڑا قانون ہے. جب تک آپ کا بھائی, آپ کی بہن, آپ کا بیٹا, آپ کا باپ, آپ کی ماں یا آپ کا کوئی بھی رشتہ دار جب تک آپ سے ناراض ہے تب تک آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی میں معافی کو لے کے, سب سے پہلے اپنی زندگی میں قبولیت کو لے کے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کی عبادتیں جو ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہوگی, آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو خدا کے پاک گھر میں آنے کا فائدہ نہیں ہوگا, آپ کو اتنی تکلیف برداشت کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے معافی کو پہلا درجہ نہیں دیا. آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ سب سے ضروری بات ہے کہ میں بھی لوگوں کو معاف کروں اور دوسروں سے معافی مانگوں. جہاں کہیں پہ بھی میں کسی کے لیے گناہ کرتا ہوں, کسی کے لیے پریشانی کھڑی کرتا ہوں, مسائل کھڑے کرتا ہوں, مصیبتیں کھڑی کرتا ہوں, وہاں پہ مجھے
اس کے لیے آسانیاں لانے کی ضرورت ہے، اسے کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھے تو میرے گناہ معاف۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آپ جا رہے ہیں عبادت کے لیے اور یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تم قربان گاہ پہ جائے، اس کا مطلب ہے آپ عبادت میں موجود ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ عبادت کی حالت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ خدا آپ کی عبادت قبول نہیں کر رہا۔ قبول کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ آپ نے کسی کے خلاف گناہ کیا ہے، کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ سے خفا ہے اور آپ اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ تو خدا کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے پہلے جا کے اسے معافی مانگ اور پھر آ کر قربان گاہ پہ اپنی قربانی بھیجنا۔ تبھی آپ جب ان روزوں میں سے گزرتے ہیں تو روزوں میں خدا کا کلام آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ صلح کریں، اور یہاں تک بات ہے۔ اب دیکھیں عدالت کی بات ہے، آسمان کی بات ہے، تو یسوع مسیح کہتے ہیں جب تک تو راہ میں اس آیت کے فوراً بعد کہ قربان گاہ پہ جانے والا ہے یا وہاں پہ موجود ہے تو پہلے اپنے بھائی سے جا کے کیا کر صلح کر۔ اس کے فوراً بعد یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب تک تو راہ میں ہے تو اپنے مدعی سے جلد صلح کر۔ کس سے صلح کر لے؟ اپنے مدعی سے۔ یسوع مسیح تمام کائنات کو، دنیا کے تمام لوگوں کو ہمارے مدعی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اگر تمہارے خلاف گواہی دیں گے تو میں ان کی گواہی قبول ان کو آپ سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو سب سے پہلے آپ ان کے ساتھ محبت کرنا سیکھیں، ان کے ساتھ پیار کرنا سیکھیں، ان کے ساتھ صحیح رہنا سیکھیں، اچھے طریقے سے رہنا سیکھیں۔ نہ آپ کے باپ کو آپ سے کوئی گلہ ہونا چاہیے، نہ آپ کی ماں کو آپ سے کوئی گلہ ہونا چاہیے، نہ آپ کے بھائی کو آپ سے کوئی گلہ ہونا چاہیے، نہ آپ کی بہن کو آپ سے کوئی گلہ ہونا چاہیے، نہ آپ کے شوہر کو آپ سے کوئی گلہ ہونا چاہیے، نہ آپ کی بیوی کو آپ سے کوئی گلہ ہونا چاہیے۔ پہلے آپ کو ان گلوں کو ختم کرنا ہے، پہلے آپ نے ان سے معافی مانگنی اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہے جس کے وہ لائق ہیں۔ باپ عزت کے لائق ہے، آپ کو اس کی عزت کرنی، ماں پیار کے لائق ہے، آپ کو اس سے پیار کرنا ہے، بہن بھائیوں سے محبت آپ کو رکھنی، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، شوہر کی آپ کو عزت کرنی ہے۔ آپ نے بہانہ نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کہنا میری بیوی اس لائق نہیں ہے، میرا شوہر اس قابل نہیں ہے، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی یا اچھا سلوک نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے کون کس لائق اور کون کس لائق نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف اور صرف معافی مانگنا اور معافی دینا اور اچھے طریقے سے رہنا۔ اور آج کا کلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اگر ہم اس طرح سے نہیں کرتے تو ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہمارے روزے، یہ تمام کے تمام کبھی بھی ہمیں بچا نہیں سکتے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی میں محبت کو لے کے آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ معافی کے لیے دل میں محبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے تو معافی کا عمل نہیں کر سکتے۔ اور خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا، اب دیکھیں معاف کرنا چاہتا ہے خدا، دنیا کیا کرنا چاہتا ہے؟ معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن معافی کے لیے عمل کون سا ہے؟ محبت کا۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی، اس کا مطلب ہے کہ معاف کرنے کے لیے آپ کو پہلے قانون محبت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں محبت کو نہیں لے کے آتے ہیں تو آپ کی زندگی میں معافی نہیں آ سکتی، آئے گی نہیں۔ آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے محبت بس سیکھنا پڑے گا، اور محبت کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔
اب غور کریں، میں کیا چاہتا ہوں؟ مجھے یہ نہیں سوچنا دوسرے کا بھلا کس میں، مجھے یہ سوچنا۔ اور یسوع مسیح نے یہ سکھایا، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے مگر میری نہیں بلکہ، اب کیا ہے محبت کا قانون دیکھیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بچ جاؤں، لیکن کیا ہے کہ قربانی دینی ہے کیونکہ کیا ہے محبت ہے، اور محبت کے لیے کیا ہے کہ تیری مرضی ہوگی۔ میں اس بات کے لیے تیار ہوں، میں تو چاہتا ہوں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ ہم چاہتے تو نہیں ہیں کہ ہم بھوکے رہیں، ہم چاہتے تو نہیں ہم پیسے رہیں، ہم چاہتے تو نہیں ہم دکھ میں رہیں یا مصیبت میں رہیں، لیکن اگر کسی کی خاطر ہمیں مصیبت اٹھانی پڑے تو محبت کی وجہ سے اٹھانے کی ضرورت۔ اور خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا، ایسی محبت ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اب اس کا مطلب ہے کہ محبت کی وجہ سے ہمیں کئی دفعہ تکالیف میں سے گزرنا پڑتا، چاہتے نہیں ہیں کہ ہم تکلیف میں سے گزریں، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم دکھ میں سے گزریں، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم مصیبت میں سے گزریں۔ یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ کوئی بھی مصیبت میں سے گزرنا نہیں چاہتا، کوئی بھی دکھ میں سے گزرنا نہیں چاہتا، لیکن محبت کا قانون یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کی خاطر اگر دکھ میں سے بھی گزرنا پڑے، مصیبت میں سے بھی گزرنا پڑے تو گزرو، اگر دوسروں کا بھلا ہوتا ہے، اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے، اگر کوئی بچ جاتا ہے، اگر کوئی مخلصی حاصل کرتا ہے، اگر کوئی نجات پا جاتا ہے، لیکن آپ کو دکھ میں سے گزرنا پڑے گا، پھر وہ نجات پائے گا، پھر وہ سکون پائے گا، پھر وہ آرام پائے گا، تو آپ محبت کے قانون پر عمل کرتے ہوئے دکھ میں سے گزر جائیں، لیکن اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کے لیے آرام پیدا کریں، اس کے لیے سکون پیدا کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں دوسروں کے سکون کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں اسے مارنے کی ضرورت ہے، تاکہ کیا ہو، سکون پیدا ہو سکے، آرام پیدا ہو سکے۔ اگر آپ گھر میں آرام پیدا کرنا چاہتے ہیں، سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میری خواہشات پوری نہیں ہو رہی، میری مرضی پوری نہیں ہو رہی، تو اپنی مرضی کو مار دیں، اپنی خواہشات کو مار دیں، تاکہ دوسرے کیا ہو جائیں، خوش ہوں۔ آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اگر اپنے خاندان کو دکھ دیتے ہیں تو پھر آپ نے محبت کے قانون پر عمل نہیں، آپ نے یسوع مسیح کی پیروی نہیں کی ہے، کیونکہ آپ نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے کہ یہ زیادہ ضروری تھا کہ آپ اپنی خواہشات میں کنٹرول کر لیتے اور آپ کا گھرانہ سکون میں، آپ کا گھرانہ آسان ہو جاتا، ان کے لیے زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن آج ہم دیکھیں، ہم اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے گھرانے کے لیے مصیبت کھڑی کرنا آسان سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خیر، ہر انسان کو جینے کا حق ہے، ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے قانون عدالت کے طور پر، لیکن نہیں، سب سے ضروری ہے قانون محبت اور قانون معافی۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم سے کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم لوگوں کو پریشان نہیں کرتے، ہم دکھی نہیں کرتے، ہم رنجیدہ نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ خاص طور پر دیکھیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں، جو آپ کے بالکل قریب، آپ کی فیملی آپ کے سب سے قریب ہے، جن کے ساتھ آپ سارا ٹائم گزارتے ہیں، زیادہ وقت انہیں کے ساتھ آپ کا گزرتا ہے، اگر آپ ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے تو دوسروں کے ساتھ کیسے پیار کر سکتے؟ دعویٰ ہی کرنا، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یسوع مسیح کہتے
کہ میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہوں, میں اپنے باپ کا حکم مانتا ہوں, لیکن میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں اپنے باپ کی وجہ سے, تو پھر پیار نہیں ہو سکتا. اگر میں کہوں مجھے اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے اور میں ان کا حکم نہیں مانتا, ان کی بات نہیں سنتا, ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا, تو یقین کیجئے کہیں پہ بھی کوئی بھی محبت ہے نہیں. میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں, میں عورت ہوں, میں کہوں کہ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں اس کی خاطر اپنی خواہشات کو نہیں مار سکتی, تو میں ایسے کوئی بھی پیار نہیں. محبت کے لیے ہمیشہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسروں کے فائدے کے لیے ڈھلنے کی ضرورت, دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو تکالیف میں سے گزرنا ہی یہ لازمی ہے. دوسروں کی جان بچانے کے لیے خود کو تکالیف میں سے گزارنا پڑتا ہے. یسوع مسیح نے ہم سب کی جان بچائی تو خود تکالیف میں سے گزرے. اسی طرح سے جب کبھی بھی ہم محبت کے قانون پر چلیں گے تو یقینی طور پر پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی آپ پر دکھ کو برداشت کرنا, یہ ہوگا. اور روزوں کے دنوں میں تو خاص طور پر ہم یسوع مسیح کے پاک دکھوں پر غور کرتے ہیں تاکہ ہم اس بات کو سیکھ سکیں کہ محبت کی کیسے کرنی ہے. محبت کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑتا ہے, محبت کرنے کے لیے آپ کو کس طرح سے رہنا پڑتا ہے, کیسی زندگی گزارنی ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مارنا پڑتا ہے. یہ ایک قانون ہے اور آج ہمیں اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پہلے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ معافی اپنے آپ میں قانون ہے اور معافی کے قانون پر عمل کرنے کے لیے محبت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے, محبت کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. جب تک ہم معافی کے قانون کو نہیں سمجھتے ہیں تب تک ہم خدا کے پسندیدہ نہیں ہو سکتے. ہم اگر عدالت کے قانون پر ہی رہتے ہیں نا, جزا اور سزا, آج 90% لوگ اس طرح کے ہو گئے جو جزا اور سزا پر ہی رہتے ہیں کہ سزا ملنی چاہیے, جزا, لیکن وہ معافی کے متعلق نہیں سوچتے ہیں یا اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں کہ معافی ایک ایسا قانون ہے جس کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے, کوئی بھی لمٹ. اس وجہ سے ہمیں یہ ان لمیٹڈ جو لا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب ہم ان لمیٹڈ لا پر عمل کرتے ہیں تو ہم پر جو بلیسنگز ہیں وہ بھی ان لمیٹڈ ہوتے ہیں. یاد رکھیں, کیونکہ جس چیز پر آپ عمل کرتے ہیں اسی کے مطابق آپ کو بدلہ بھی کیا جاتا ہے, اسی کے مطابق آپ کو برکت بھی ملتی ہے اور اسی کے مطابق آپ پر خدا کا فضل بھی